السلام علیکم لسنرز، آئیے عنایت اللہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اسمگلر، طوائف اور مولوی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کا آخری کردار بھی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اب میں یہ کہانی سنا سکتا ہوں۔ راولپنڈی شہر سے کچہری کے راستے چکلالہ کی طرف جاؤ تو راستے میں لئی کا پل آتا ہے جو بہت اونچا ہے۔ اب تو یہ علاقہ گنجان آباد ہو گیا ہے۔ پاکستان بننے سے تھوڑا عرصے بعد تک یہ علاقہ اتنا ویران تھا کہ رات کے وقت پل کے قریب رہزنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ پل کے نیچے نالہ لئی کے کنارے رہزنوں کے کسی شکار کی لاش اکثر پڑی ملتی تھی۔ شام کے بعد لوگ کم ہی اس طرف سے گزرتے تھے۔ 1950 کے شروع میں پل کے نیچے ایک اور لاش پڑی دیکھی گئی۔ اتفاق سے میرا گزر ادھر سے ہوا تو میں نے لاش دیکھ لی۔ کھوپڑی اس طرح کچلی ہوئی تھی جیسے کسی نے اوپر سے وزنی پتھر یا بڑا ہتھوڑا مارا ہو۔ گردن جسم میں دھس گئی تھی۔ یہ بدقسمت انسان رہزنوں کا شکار معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے جسم پر ایک میلی کچیلی دھوتی کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ داڑھی لمبی تھی اور وہ پاگل تھا۔ پولیس نے لاش کو لاوارث قرار دے کر کہیں دفن کر دیا اور ایک دردناک کہانی مٹی میں دب گئی۔ وہ لاش واقعی لاوارث تھی اور مرنے والا پاگل تھا جسے صرف 3 انسان جانتے تھے، ایک اسمگلر، ایک طوائف اور میں۔ اسمگلر کو مرے 6 سال گزر گئے ہیں اور چند مہینے گزرے طوائف بھی مر گئی ہے۔ یہ اس ڈرامے کا آخری کردار تھا جس کے مرنے کے بعد میں ساری کہانی سنا سکتا ہوں، اور سنانے سے پہلے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مرنے سے بہت عرصہ پہلے اسمگلر نہیں رہا اور طوائف بھی طوائف نہیں رہی تھی۔ وہ راولپنڈی کے ایک گوشے میں شریفانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری حیثیت ان کے دوست کی تھی۔ یہ دوستی اتفاقیہ شروع ہوئی تھی اور ایسے حالات میں ہوئی تھی جنہیں انسان 1000 سال زندہ رہے تو بھی بھلا نہیں سکتا۔ میں اگست 1947 کے آخری دنوں کو کیسے بھلا سکتا ہوں جب میں کشمیر سے اس حالت میں پاکستان کی طرف آ رہا تھا کہ میری ران میں ایک ڈوگرے کی سنگین کا گہرا زخم تھا۔ ایک بازو اور کندھا بالکل سن اور بے جان ہو گئے تھے کیونکہ کندھے پر دوسرے ڈوگرے نے رائفل کا بٹ مارا تھا۔ ران کے زخم پر میں نے ایک گندا کپڑا جو مجھے راستے میں پڑا ملا تھا باندھ رکھا تھا۔ خون بہتا جا رہا تھا اور میں خون کا آخری قطرہ بہہ جانے سے پہلے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میرا صرف جسم زخمی ہوتا تو شاید اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا۔ میری روح اور میرا دل بہت زیادہ زخمی تھے اور یہ زخم ایسے تھے جو مجھے چلنے نہیں دیتے تھے۔ میں اپنے سارے کنبے میں اکیلا زندہ بچا تھا اور توقع یہی تھی کہ میں بھی جو اپنے کنبے کا آخری فرد ہوں پاکستان کی سرحد سے دور کسی پتھریلی وادی میں گر کر مر جاؤں گا اور میری لاش بھیڑیے کھائیں گے۔ میری موت اور میرے کنبے کی موت میں فرق یہ تھا کہ میری ماں، میرے باپ، 2 بھائی، 2 بہنیں، ایک بھائی کی بیوی اور اس کا دودھ پیتا بچہ اور میرا دادا جلتے ہوئے مکان میں زندہ جل گئے تھے۔ میں پاکستان کے راستے میں مرنے کے لیے زندہ بچ گیا تھا۔ ڈوگرے فوجیوں اور شہر کے ہندوؤں نے رات کو اس وقت ہمارے مکان کو آگ لگائی تھی جب ہم سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ یہی ہماری غلطی تھی کہ ہم سو گئے تھے۔ وہ سونے کے دن نہیں تھے۔ ہمارے سامنے یہی ایک راستہ بچا تھا کہ پاکستان چلے جائیں۔ کچھ کنبے چلے گئے تھے، بہت سے رہ گئے تھے۔ رات کو کوئی مسلمان سوتا نہیں تھا لیکن ہم سو گئے تھے۔ شعلوں کی تپش نے ہمیں جگایا۔ ہم میں سے جو کوئی باہر کو بھاگا اسے باہر کھڑے کافروں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ میرا ایک بھائی زندہ تھا۔ ہم نے مقابلہ کیا جس میں میرا بھائی مارا گیا اور مجھے بھاگنے کا راستہ مل گیا۔ پیچھے سے ایک ڈوگرے نے میری ران میں سنگین اتار دی اور دوسرے نے کندھے پر بٹ مارا۔ میں گر پڑا، پھر ان کی توجہ شاید کسی اور طرف ہو گئی ورنہ وہ مجھے بھی اٹھا کر آگ میں پھینک دیتے۔ میں زخمی جسم کو گھسیٹتا اور جلتے ہوئے مکان کے شعلوں سے بچتا بستی سے نکل آیا۔ وہ تو قیامت کا سماں تھا جہاں بے گناہ مسلمان اور ان کے معصوم بچے جل رہے تھے۔ معلوم نہیں کتنی مسلمان لڑکیاں کافروں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔
وہ لوگ جو اس قیامت اور ایسے حالات سے نہیں گزرے، وہ میری اس وقت کی جسمانی اور روحانی حالت کا اندازہ نہیں کر سکتے، جب میں اتنا شدید زخمی ہو کر پتھریلی اور اندھیری وادی میں بھٹکتا پھر رہا تھا، اور میرے کنبے کے دودھ پیتے بچے سے لے کر دادا تک جل رہے تھے۔ یہ تو زندگی سے چھوٹا پیار تھا جو مجھے مرنے سے ڈرا رہا تھا، ورنہ مجھے بھی اپنے کنبے کے ساتھ جل جانا چاہیے تھا۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں قدم گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، خون بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے پیچھے مجھے کسی کی کھانسی اور قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر انہیں ڈوگرے سمجھا اور بھاگنے لگا، مگر ایسا گرا کہ کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ 2 آدمی میرے پاس رکے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ خوف اور غم سے میں رونے لگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دلاسا دیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور میری طرح پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے کنبے کے متعلق بتایا اور میں بہت ہی رویا۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور ایک محفوظ اور ٹھنڈی جگہ لٹا دیا۔ پھر وہ مجھے پاکستان کس طرح لائے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں آپ کو صرف اس آدمی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کی لاش 1950 میں نالہ لئی کے کنارے پڑی تھی۔ یہ 2 آدمی جو میرے لیے آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں سے کم نہیں تھے، میری طرح پناہ گزین تھے، لیکن وہ میری طرح خوفزدہ نہیں تھے۔ انہوں نے راستے میں جانے کہاں سے ایک خچر لے لی تھی جس پر ڈال کر وہ مجھے پاکستان لائے تھے۔ راستے میں وہ اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اور ریاست میں ڈوگروں کے ظلم اور مجاہدین کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہیں، اور انہیں ڈوگروں سے کوئی خوف یا خطرہ نہیں، بلکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ خوش ہیں کہ ریاست کے اندر اور سرحدوں پر خون خرابہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے لیے ان کی باتیں حیران کن تھیں، اور اس سے زیادہ حیرت والی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ ان کا رویہ اتنا مشفقانہ تھا جیسے میں ان کے پاس کسی بزرگ کی امانت ہوں۔ بہرحال وہ میرے لیے پراسرار انسان بن گئے۔ وہ مجھے ایک گاؤں میں لے گئے جس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کا گاؤں ہے۔ مجھے ایک گھر میں چھوڑ کر خود کہیں چلے گئے۔ اس گھر میں 2 عورتیں تھیں اور 2 مرد، بچہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے گاؤں کے کسی سیانے کو بلا کر میری مرہم پٹی شروع کر دی اور میری تیمارداری اور خاطر و مدارات بڑے پیار سے مگر پراسرار طریقے سے کی۔ وہ مجھ سے میرے متعلق پوچھ لیتے تھے، اپنے متعلق کچھ نہیں بتاتے تھے۔ دونوں عورتیں دیہاتی تھیں لیکن غیر معمولی طور پر خوبصورت۔ دونوں مرد کیسان لگتے تھے لیکن بات چیت اور کام کاج میں بڑے ذہین اور چست۔ وہ صرف لباس سے دیہاتی لگتے تھے۔ رات کے وقت جب میں الگ کمرے میں لیٹا ہوتا تھا، دوسرے کمرے اور صحن میں ایسی سرگرمی ہوتی تھی جیسے اچانک مہمان آ گئے ہوں اور گھر کے افراد میزبانی کے فرائض کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوں۔ شروع میں نے 2-4 بار ان سے پوچھا کہ رات کو مہمان کہاں سے آئے تھے۔ مجھے ہر بار گول مول سا جواب ملا۔ ایک بار ایک عورت نے چھنچھلا کر جواب دیا، پیر جی، یہاں تو کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، آپ چپ کر کے سو جایا کریں۔ جو 2 آدمی مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے وہ 15-16 روز بعد واپس آئے، مجھ سے حال احوال پوچھا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ تمہارا زخم اور چوٹ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں کسی شہر چھوڑ آئیں گے۔ مجھے جب اپنے وہ عزیز یاد آتے تھے جو زندہ جل گئے تھے تو میری حالت پاگلوں کی سی ہو جاتی تھی۔ میں اتنا روتا تھا کہ ہچکیاں تھمتی نہیں تھیں۔ جب اپنے مستقبل کے متعلق سوچتا تھا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا، دم گھٹنے لگتا تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا پاس پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید 1.5 مہینہ گزرا ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک روز وہ دونوں آدمی آ گئے تو میں نے انہیں کہا کہ اب مجھے کسی ٹھکانے پر پہنچا دیں اور مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں۔ ان میں سے ایک نے مجھے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظریں جما کر بہت دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ آخر دھیمی آواز میں پوچھا، ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے جواب دیا، نہیں کروں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ کام بتائیے، کیا ہے؟ جب اس نے کام بتایا تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ اسمگلر تھے اور مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتے تھے۔
کشمیر کی اس وقت کی صورتحال میں ان کا کاروبار خوب چل رہا تھا، لوٹ مار عام تھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ کشمیر کے اندر جا کر مسلمان گھروں کو بھی لوٹتے تھے یا نہیں۔ انہیں میرے متعلق یہ تو معلوم ہی تھا کہ میرا اب دنیا میں کوئی نہیں رہا اور اب میں زندگی کا نیا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان دو آدمیوں نے مجھے اپنے پیشے کے متعلق سبز باغ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ چونکہ میرے محسن تھے، اس لیے ان کی ہر بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے زخمی حالت میں اٹھا نہ لاتے اور یہاں میرا علاج نہ ہوتا تو میں کبھی کا مر چکا ہوتا۔ اس کے باوجود بھی میں رضامند نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑا عرصہ اور یہیں گزار دو، اگر طبیعت مان جائے تو بتا دینا، ہم تمہیں راستہ دکھا دیں گے، کئی ڈھنگ سکھا دیں گے اور جتنی خوبصورت لڑکی چاہو گے لا کر تمہارے ساتھ بیاہ دیں گے۔ مجھ میں انہیں دو خوبیاں نظر آتی تھیں، ایک تو یہ کہ میں جوان تھا اور دوسرے یہ کہ میں تعلیم یافتہ تھا۔ میری سب سے بڑی یہ خوبی انہیں پسند آئی تھی کہ میرے لیے کوئی پناہ نہیں تھی اور میں اس ملک میں اجنبی تھا۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی کہ تھوڑا عرصہ رک جاتا ہوں، چنانچہ میں وہاں رک گیا۔ اس روز کے بعد گھر میں جو دو عورتیں تھیں وہ مجھ میں پہلے سے بھی زیادہ دلچسپی لینے لگیں۔ اس سے پہلے میرے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہی تھا کہ مجھ سے میری صحت کے متعلق پوچھ لیتی تھیں اور کھانا دینے کے لیے میرے کمرے میں آتی تھیں۔ اب بڑی ہی بے تکلفی سے باری باری میرے پاس بیٹھنے لگیں اور ہنسی مذاق بھی شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھیں۔ میں یہ تو سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی اور طریقہ سوچتا نہیں تھا جس سے میں اس جال سے بچا رہتا۔ میں کوئی فرشتہ تو تھا نہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے میں دوستانہ بے تکلفی کہہ سکتا ہوں، بے حیائی نہیں۔ یہی ان کی چال تھی کہ میں ان کا گرویدہ ہو کر انہیں پا لینے کے لیے آگے بڑھوں اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مجھے اپنے جال یا پھندے تک لے جائیں۔ میرے گھر کا ماحول شریفانہ تھا جس پر مذہب غالب تھا۔ میں اب اتنا زیادہ دکھی تھا کہ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے ان دو عورتوں کی بے تکلفی اچھی لگتی تھی۔ دل بہل جاتا تھا، مگر تربیت کا اثر اپنے اندر سے ابھرتا تھا تو میں بہت ڈرتا تھا کہ گناہ نہ کر بیٹھوں۔ ذرا میری ذہنی حالت کو تصور میں لانے کی کوشش کیجیے کہ غم مجھے اس طرح کھا رہا تھا جیسے کسی گناہ گار کی لاش کو کیڑے کھاتے ہیں۔ اس اذیت سے بھاگ کر میں ان خوبصورت عورتوں کے ہنسی مذاق میں پناہ ڈھونڈتا تھا۔ جب گناہ کا خیال آتا تھا تو میں خدا کی پناہ ڈھونڈنے لگتا تھا۔ نیکی اور گناہ کی کشمکش مجھے بے حال کر رہی تھی۔ یہ کشمکش بجائے خود ایسی اذیت ناک بن گئی کہ میں خدا کے حضور گڑ گڑانے لگا۔ گاؤں میں مجھے اذان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی جو تھوڑے دنوں سے بند ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ کشمیر کی جنگ زور پکڑ گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرحد سے پٹھان بھی آ کر کشمیر کے جہاد میں شریک ہو گئے ہیں۔ یہ گاؤں سرحد پر تھا۔ یہاں پر آئے دن جہازوں سے گولیاں بھی برسا کرتی تھیں۔ کوئی انسان تو نہ مرا، بہت سے مویشی مر گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ گاؤں خالی کر گئے تھے۔ جس گھر میں میں رہ رہا تھا وہ ابھی آباد تھا۔ ایک صبح میری آنکھ بہت سویرے کھل گئی۔ میرے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ میں حیران ہوا کہ اس اجڑے ہوئے گاؤں میں مؤذن کسے پکار رہا ہے۔ آواز میں پرسوز ترنم تھا۔ میں اٹھا اور گاؤں کی ویران گلیوں میں سے ہوتا ہوا مسجد میں چلا گیا۔ صبح کی خاموشی میں دور سے توپوں کے دبے دبے دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک آدمی ٹہل رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ بھرے بھرے چہرے والا جوان سا مولوی تھا۔ اس نے اذان دی تھی اور اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں ہمارے گھر کے سوا کوئی گھر آباد نہیں اور میرے گھر میں تو ایک بھی نمازی نہیں۔ مجھے کسی نمازی اور مقتدی کی ضرورت نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ایسے ہی گاؤں کی تلاش میں تھا جہاں مسجد اور میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد اس سے ہر روز ملاقات ہوتی رہی، لیکن دن میں کئی بار ملاقات ہوتی رہی۔ اب میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ گھر میں ان دو عورتوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا یا مسجد میں مولوی کے پاس بیٹھا زہد و تقوی کی باتیں سنتا تھا۔ مجھ پر دونوں کا اثر ایک جیسا تھا۔
مولوی کے ساتھ بے تکلفی بڑھ گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ مقبوضہ کشمیر کے ایک گاؤں کی مسجد میں امام تھا۔ اس کے گاؤں کا مولوی ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ باپ نے اسے پالا پوسا، خود ہی اسے گھر میں پڑھایا اور تعلیم کو مذہب تک محدود رکھا۔ جب لڑکے کا شعور جاگا تو اس نے دیکھا کہ باپ لوگوں کو تعویذ دیتا اور ٹونے ٹوٹکے بتاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جس کے متعلق اس نے لڑکے کو بتایا تھا کہ اس میں ایسے طریقے درج ہیں جن سے لوہا سونا بن جاتا ہے، لیکن باپ نے اسے بتایا تھا اس کے لیے 6 مہینے کے چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ باپ نے اسے یہی تعلیم دی تھی کہ یہ دنیا جہنم ہے۔ جو کوئی دنیا سے دل لگا لیتا ہے وہ اگلے جہان جہنم میں جاتا ہے۔ لڑکے کے باپ نے اسے عورت سے اس طرح ڈرا رکھا تھا جیسے عورت کے سائے سے بھی مرد ناپاک ہو جاتا ہو۔ لڑکے نے گھر میں نہ ماں دیکھی تھی نہ بہن۔ وہ باپ کی گود میں کھیلا اور اسی کے ہاتھوں بڑا ہوا، اس لیے اس کے خیالات پر باپ کا اثر تھا اور باپ کی ہر بات کو وہ آسمان سے اترا ہوا فرمان سمجھا کرتا تھا۔ اس مولوی نے مجھے بتایا کہ وہ مذہب میں ڈوب گیا اور مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اس کا ہر قول اور فعل مذہب کا پابند تھا۔ اس نے لڑکپن میں ہی چلے کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ گھر میں اس کے باپ سے کوئی عورت تعویذ لینے آ جائے تو وہ قریب نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ باپ نے اسے عورت سے ڈرا رکھا تھا۔ اس لیے جب 1947-48 میں اس کی عمر 28-30 برس ہو چلی تھی، اس نے شادی نہیں کی تھی۔ باپ نے اسے ایک خاص وظیفہ بتایا تھا جس کی قبولیت کی شرط ہی یہ تھی کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور کسی ویران جگہ کیا جائے۔ وظیفے کے لیے رات کا وقت مقرر تھا اور قبول ہو جانے کی صورت میں اس کا کرشمہ یہ بتایا گیا تھا کہ جنوں کا بادشاہ بھی قبضے میں آ جاتا ہے اور انسان انسانوں اور جنوں کا امام بن جاتا ہے۔ جب کشمیر میں ڈوگروں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے مکانوں کو جلانا شروع کر دیا تو اس کا باپ مسجد میں شہید کر دیا گیا اور بیٹا جان بچا کر نکل آیا۔ وہ باپ کی ٹونوں ٹوٹکوں والی کتاب اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اسے یہ گاؤں ملا تھا جو وظیفے کی شرائط کے مطابق ویران بھی تھا اور مسجد بھی تھی۔ میں جب اس کے پاس جا بیٹھتا تھا تو مجھے وہ خداوند تعالیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک اور حدیث شریف کی ایسی باتیں سنایا کرتا تھا کہ میرے دل سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے سنایا کہ کس طرح میرا کنبہ جل گیا ہے تو اس نے قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر مجھے ایک خوشباش انسان بنا دیا۔ اس نے کہا کہ دنیاوی رنج و آلام اور مسرتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں، جو کوئی ان کا اثر قبول کرتا ہے وہ اگلے جہان دوزخ کی آگ میں چلتا ہے۔ مولوی صاحب مجھے مذہب کے رنگ میں رنگتا چلا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی گھر میں 2 عورتیں مجھے اپنے رنگ میں رنگنے کی نہایت حسین اور دل فریب کوششیں کر رہی تھیں۔ یہ میری کمزوری تھی کہ جو لذت مجھے مسجد میں ملتی تھی ویسی ہی ان عورتوں سے حاصل ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا دل زخمی تھا اور روح بھی مجروح تھی۔ میں دراصل سکون کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس دوران وہ 2 آدمی 2 مرتبہ آئے اور خلوص و پیار سے مجھے اپنے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے آخر رضامندی کا اظہار کر دیا اور جو 2 آدمی اس گھر میں رہتے تھے وہ مجھے زبانی ٹریننگ دینے لگے۔ میں یہ ٹریننگ لیتا رہا اور مسجد میں مولوی کے پاس بھی بیٹھتا رہا اور اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ 1 مہینے بعد ایک رات مجھے جگایا گیا۔ ایک سوٹ کیس دے کر مجھے راستہ سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ فلاں جگہ جا کر رک جانا۔ ایک آدمی آئے گا اور تم سے پوچھے گا، بھائی پنڈتا والی کھڈ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تم کہنا ٹبے کی طرف سے جاؤ گے یا جوگیال کی طرف سے؟ وہ جواب دے گا ٹبے کی طرف سے۔ تم اسے یہ سوٹ کیس دے دینا اور وہ تمہیں جو کچھ دے وہ لے آنا۔ یہ پہلا جرم تھا جو میں نے کامیابی سے مکمل کیا اور اس آدمی نے مجھے ایک گٹھری دی جو میں لے آیا۔ رات ابھی بہت باقی تھی۔ میں تھک گیا تھا، سر نیند سے بوجھل تھا، لیکن لیٹا تو نیند نہ آئی۔ دل پر ایسا بوجھ تھا جس نے باقی رات بے چین رکھا۔ یہ جرم کا بوجھ تھا۔ 15 روز بعد مجھے ایسے ہی ایک اور جرم کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی میں نے کامیابی سے کر لیا، لیکن اس دفعہ دل اور دماغ کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو گئی۔
जिस्म के अंदर कांटे चुभते थे और दिल चाहता था कि किसी को बता दूं कि मैं एक जुर्म कर रहा हूं, शायद इससे कुछ सुकून मिल जाए। तीसरी बार भी मैं जुर्म कर आया और सुबह उठते ही मस्जिद में जाकर मौलवी को बता दिया कि मैं किस राह पर चल पड़ा हूँ। मैंने गुनाह का इतराफ़ किया तो मौलवी ने मुझसे तौबा करवाई और कुछ पढ़कर मेरे सारे जिस्म पर फूंक मारी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे गुनाह बख्शे गए हैं और मुझे मशवरा दिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। गुनाह की दौलत से बेहतर है कि नेकी करके भूखे मर जाओ। उसने कहा, जो कुछ है अगला जहान है, ये दुनिया तो फ़ानी है। एक रात जब घर वाले सोए हुए थे, मैं चुपके से उठा। इन लोगों ने मुझे 3 जुराइम का 300 रुपये मुआवजा दिया था। सारी रकम मेरे पास महफूज थी। मैं घर से निकला, फिर गांव से निकला और खेतों में चलते चलते दूर निकल गया। सुबह तक मैं एक शहर में पहुंच गया। एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि इस शहर का नाम गुजरात है। मेरे पास पैसे काफ़ी थे। थोड़े दिन वहाँ काम तलाश किया। रातें मुख्तलिफ मस्जिदों में गुजारी, लेकिन कहीं भी नौकरी ना मिली। किसी ने रावलपिंडी जाकर किस्मत आजमाई का मशवरा दिया और मैं रावलपिंडी चला गया। मैंने इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था। मैंने अपने आप से कहा कि यहाँ भी नौकरी ना मिली तो कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने एक महल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया और नौकरी की तलाश करने लगा। मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता और खुदा से रो रो कर इल्तिजाएं करता कि मैं गुनाहों की लज्जत से भागकर आया हूँ और मेरे सारे ही अजीज़ इसलिए ज़िंदा जला दिए गए हैं कि वो तेरे और तेरे रसूल के नाम लेवा थे। अल्लाह ने दुआएं कबूल कर लीं और मुझे एक नौकरी मिल गई। अकेली जान थी। 150 रुपया माहवार थोड़ा नहीं था। 6-7 महीने इसी जगह नौकरी की। दफ्तरी काम का तजुर्बा हो गया। मैट्रिक तक तालीम भी थी। मुझे इससे बेहतर एक और जगह नज़र आई तो वहाँ दरख्वास्त दे दी। खुदा की ज़ात ने कामयाबी अता फरमाई और मैं 200 रुपये माहवार पर लग गया। 1949 में कश्मीर के एक महाजिर ख़ानदान की लड़की से शादी भी कर ली और मिल मिलाकर एक मकान भी अलाट करा लिया। साल के आखिर तक मेरी आमदनी में खासा इजाफा हो गया, क्योंकि ये प्राइवेट कारोबारी फर्म थी जिसने मेरी दयानतदारी और अहलियत से मुतासिर होकर मेरी तनख्वाह और हैसियत बुलंद कर दी थी। इस कारोबार और ठेकेदारी के सिलसिले में मुझे बहुत से ऊंचे नीचे लोगों से मिलना पड़ता था। एक रोज़ मैं सड़क पर पैदल ही जा रहा था कि सामने से एक पागल आता नजर आया। रावलपिंडी की ठंड में वो सिर्फ मेली से एक धोती बांधे हुए था, कमीज़ नहीं थी, पाँव में जूता भी नहीं था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई और सर के बाल भी पड़े हुए और बहुत गंदे थे। वो कुछ बुड़बुड़ाता हुआ आ रहा था, रुकता था, आसमान की तरफ देखता था और बड़े ज़ोर से केकहा लगाकर बिल्कुल संजीदा होकर इस तरह ऊपर देखने लगता था जैसे उसकी नज़रें उसके केकहे को तलाश कर रही हों। ज़रा देर बाद वो फिर आगे चल पड़ता था। ऐसे पागल तो गली गली फिरते मिलते हैं, जिनकी तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी और हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग पागल क्यों हुए हैं और पागलों में इजाफा क्यों होता रहता है। कभी कोई शौकिया तो पागल हुआ नहीं। हर पागल हमारे माशरे की एक दर्दनाक कहानी होता है। हम पागल को देखकर परे हट जाते हैं और हमारे बच्चे पागलों को पत्थर मारते हैं। खुद मैंने किसी पागल की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी, मगर इस पागल को देखकर मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली। ऐसे लगा जैसे इस शख्स को मैं जानता हूँ। जहन पर जोर दिया, याद करने की कोशिश की कि इसे कहाँ देखा था, लेकिन कोई ऐसी सूरत याद न आई। फिर मैंने इस ख्याल से तवज्जो हटा ली कि शायद इस पागल को पहले भी कहीं देखा था। वो मुझसे 3-4 कदम दूर रह गया तो रुक गया और बड़े गौर से मुझे देखने लगा। पहले ज़रा सा मुस्कुराया और फिर हंसने लगा और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैं ठिठक गया, बल्कि डर भी गया कि पागल है, कहीं मेरे कपड़े न फाड़ दे या कोई और उल्टी सीधी हरकत न कर दे। उसने मशीन गन की तरह कहकहा लगाया और बोला, आओ नमाज़ पढ़ें। आओ आओ, ठहरो, मैं अजान दे लूँ। और उसने मगरिब की बजाय मशरिक़ की तरफ मुँह करके अजान जो शुरू की तो सड़क पर चलते हुए लोग रुकने लगे। मैं इससे ज़रा दूर हट गया। जी में आई कि वहाँ से खिसक जाऊँ, लेकिन अजान ने मेरे पाँव जकड़ लिए। इस कदर पुरसोज आवाज़ कि मैंने जिस्म के अंदर रशा महसूस किया और मेरा जहन पीछे हटने लगा।
وہ سڑک پر کھڑا اذان دے رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے اور اس کی جادو بھری آواز مجھے گزرے ہوئے وقت میں دور پیچھے لے گئی۔ یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی، کئی بار سنی تھی، اور اس آواز نے مجھے گناہوں کی دنیا سے نکالا تھا۔ اچانک میرے سینے میں دھماکہ سا ہوا، میں سر سے پاؤں تک لرز گیا اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی مولوی ہے جس کے ساتھ میں نے اجڑے ہوئے گاؤں کی مسجد میں نمازیں پڑھی تھیں۔ اسی نے مجھ سے خدا کے حضور توبہ کروائی اور مجھے جرم اور گناہ کے خوبصورت جال سے نکالا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو مذہب میں ڈوبا ہوا اور خدا کے حضور ہر لحظہ ہر لمحہ سجدہ کرنے والا انسان تھا۔ وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ مگر اس پاگل نے کوئی دھوکہ نہ رہنے دیا۔ اذان ختم کر کے وہ مجھے اس ہجوم میں ڈھونڈنے لگا جو اس کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا اور لپک کر میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، آؤ نماز پڑھیں۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ میں وہاں سے اور پیچھے ہٹا اور ہجوم سے نکل گیا۔ دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ آن پڑا اور میں اسی کے متعلق سوچتا اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے کسی نہ کسی سڑک پر چند ایک بار پھر ملا۔ 2 بار تو اس نے مجھے دیکھ کر بھی نہ پہچانا اور مجھے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا۔ کئی بار وہ میرے سامنے رک گیا اور اذان شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہیں تنہائی میں ملے تو اس سے باتیں کروں۔ اسے اپنے گھر لے جانے سے میں گھبراتا تھا۔ گھر میں نوجوان بیوی تھی، پاگل کا کیا بھروسہ، نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ وہ آخری بار ملا تو اس نے اذان نہ دی۔ میرے سامنے آیا تو مجھے روک کر سر سے پاؤں تک دیکھا، پہلے مسکرایا، پھر ہنسا اور ہنستے ہنستے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ مولوی صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ وہی مولوی صاحب ہیں نا؟ وہ زور سے ہنسا اور بولا، وہ مردود مر گیا ہے، وہ مولوی مر گیا ہے۔ میرے ساتھ آئیے، میں نے کہا، میں آپ کو کپڑے دوں گا۔ کپڑے؟ کپڑے، اس نے بلند آواز سے کہا اور کہا لگا کر آگے کو چل پڑا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، کپڑے کپڑے، اور کہا بھی لگاتا جا رہا تھا۔ پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر وہ مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ 1950 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ راولپنڈی کی یک ٹھنڈ کا عروج تھا۔ دانت بجتے تھے، جسم ٹھٹرتے تھے اور میں اس پاگل کے متعلق سوچا کرتا تھا کہ وہ اس ٹھنڈ میں کپڑوں کے بغیر اکڑ کر مر جائے گا۔ اپنی فرم کو ایک نیا ٹھیکہ ملا جس کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ ایک روز ایک نئی فرم میں سامان کے لیے جانا پڑا۔ فرم کے مالک سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی۔ وہ میرا محسن اور اسمگلر استاد تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ گھبرا گیا۔ بیٹھو یار، تم تو ڈر گئے ہو، اس نے میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بچھڑے ہوئے مسافر کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں اب اسمگلر نہیں، شریف آدمی ہوں۔ تم کہاں گھوم رہے ہو؟ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بولتا رہا۔ تم بھاگے خوب تھے یار، اتنی خوبصورت عورتیں تمہارے حوالے کرتی تھیں، تم بدھو نکلے۔ کہو کیسی گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کے گاؤں سے بھاگ کر میں کہاں کہاں گھومتا رہا اور اب کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے اپنی فرم کا نام لے کر اسے بتایا کہ مجھے فلاں فلاں سامان اتنی تعداد میں چاہیے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اتنے بڑے آرڈر سے خوش کیوں نہ ہوتا۔ میری فرم سے وہ واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ فرم کا ایک موٹا گاہک ہے، چنانچہ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ وہ میری آؤ بھگت نہ کرتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جو کچھ پہلے تھا یا جو کچھ اب تھا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے دل میں اس کا احترام پیر و مرشد کی طرح تھا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ وہ مجھے کشمیر کی اس وادی میں پڑا رہنے دیتا تو میں کوئی گلہ نہ کرتا۔ میں ان ہزاروں کشمیری مسلمانوں میں سے ایک تھا جو زخمی حالت میں پاکستان میں پناہ ڈھونڈنے چلے تھے، مگر زخموں نے چلنے نہ دیا اور وہ بے گور و کفن جانے کہاں کہاں مر گئے اور ان کی ہڈیاں جانے کہاں کہاں بکھر گئیں۔ لیکن یہ آدمی مجھے اٹھا لایا، میرا علاج کرایا تھا، ورنہ میری لاش کو کشمیر کے بھیڑیے اور گیدڑ کھا جاتے۔ اس نے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا۔
میں اس کے گھر گیا تو اس کی بیوی بھی بے تکلفی سے ملی۔ خاوند نے اسے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت کشمیری عورت تھی، اردو بولتی تھی، لہجہ کشمیر کا تھا، حسن ایسا جو صرف کشمیر میں ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ سری نگر کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس علاقے کی ہر لڑکی کا رنگ گورا، گال گلابی، آنکھیں شربتی اور بال ریشمی اور بھورے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکی میں ان خوبیوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی تھی جو دیکھنے والے کو مسحور کر لیتی تھی۔ ہم تینوں نے اکٹھے کھانے کھایا اور کشمیر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے کشمیر کی ہر چیز کو بہت یاد کیا، اور ایک بار تو میرے محسن کی بیوی کے آنسو نکل آئے۔ اس کے خاوند نے فوراً موضوع بدل دیا، جس سے محفل میں تھوڑی سی شگفتگی پیدا ہو گئی، ورنہ ہم بہت دیر تک اداس رہتے۔ ہمارا درد مشترک تھا اور یہ شخص میرا محسن بھی تھا، اس لیے ہمارے درمیان ایک مضبوط جذباتی رشتہ قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کاروباری تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ پھر ہم ملتے رہے اور بے تکلفی بڑھ گئی۔ دونوں میاں بیوی ہر بات بہت کھل کر کرتے تھے۔ خاوند نے مجھے بتایا کہ میں جب ان کے یہاں سے بھاگ آیا تھا، اس سے تھوڑا عرصہ بعد اس نے اسمگلنگ چھوڑ دی تھی۔ اس پیشے سے اس نے بہت دولت کما لی تھی۔ اس سے اس نے راولپنڈی آ کر یہ کاروبار شروع کر دیا جو چل نکلا۔ اسمگلنگ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈوگروں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع کیا تو وہ اسے فساد سمجھتا رہا، جس سے وہ خوش ہوا کہ اسمگلنگ مزید آسان ہو گئی ہے۔ لیکن کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے کشمیر کے دور اندر یعنی مقبوضہ کشمیر میں جا کر دیکھا کہ ڈوگرے کس طرح مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جب اس نے نوجوان مسلمان لڑکیوں کو ڈوگروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتے دیکھا تو اس آدمی نے اسمگلنگ کی آخری واردات یہ کی کہ اس جوان سال لڑکی کو سری نگر سے اسمگل کر کے پاکستان میں اسی گاؤں میں لے آیا جہاں وہ مجھے زخمی حالت میں لے گیا تھا۔ اس نے اسمگلنگ سے توبہ کر لی۔ اس سے پہلے اس کا یہ غیر قانونی کاروبار ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی چلتا تھا۔ وہ لوگ اب بھی اس کے ساتھ یہ کاروبار جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس نے انہیں کہہ دیا تھا کہ نہیں، اب میں نہیں کروں گا۔ اس نے 2-3 مہینے کشمیری مجاہدین کے ساتھ جاسوسی بھی کی۔ وہ دوسری طرف چلا جاتا تھا اور ادھر کی فوج کی نقل و حرکت کے متعلق اس طرف خبریں دیتا تھا۔ وہ چونکہ کشمیر کی وادیوں کا بھیدی تھا، اس لیے کامیاب جاسوسی کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو سری نگر سے لے آیا تو جاسوسی کا کام نہ کر سکا، کیونکہ لڑکی کو وہ کہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ تھا جس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اسمگلنگ چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے ساتھی کسی چیز کی حفاظت کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو، اس کے پیسے اور زیورات کو غائب کر دیں گے۔ یہ ایسی مجبوری تھی جس نے اسے میدان جنگ میں ٹھہرنے نہ دیا۔ وہ اس عورت کو اور مال و دولت راولپنڈی کو لے آیا اور باعزت کاروبار شروع کر دیا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس گاؤں کا ذکر چل نکلا تو میں نے اسے بتایا کہ اس گاؤں کی مسجد میں ایک مولوی تھا جسے میں نے راولپنڈی میں دیکھا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے نہ جانے ایک دوسرے سے کیا کہا کہ دونوں نے سر جھکا لیے اور اچھی بھلی محفل خاموش ہو گئی۔ میں نے دونوں کو اس سے پہلے اس سنجیدگی کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ کشمیر کے متعلق ہم بڑی دردناک باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب مولوی کی بات ہوئی تو دونوں چپ ہو گئے اور میں کچھ پریشان سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ پاگل ہو گیا ہے، اس نے کہا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر چپ ہو گیا۔ بیوی نے دبی سی آواز میں کہا، وہ تو پہلے ہی پاگل تھا۔ اس کے خاوند نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہیں سنا دو، اور مجھ سے مخاطب ہو کے بولا، عجیب کہانی ہے۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اس کی ہنسی میں مسرت نہیں، ملال تھا۔ اپنے بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس بیچارے کو اس نے پاگل کیا ہے، سنا دو عاشی۔ کشمیر کی اس پری چہرہ بیٹی نے کوئی 2 گھنٹوں میں مجھے ساری بات سنائی۔ اس کا خاوند کہانی میں اضافے کرتا رہا اور جب کہانی ختم ہوئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسی دلکش لڑکی کا حسن 100 سال کی عبادت پر سیاہی پھیر سکتا ہے اور کوئی بھی زاہد اور پارسا پاگل ہو سکتا ہے۔
اس کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ یہ آدمی میرے بھاگنے کے بعد اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ جوان سال لڑکی جو اب اس کی بیوی تھی سری نگر کی ایک بہت مہنگی طوائف تھی۔ کشمیر کی جنگ سے پہلے دنیا بھر کے دولت مند خصوصاً ہندوستان کے راجے مہاراجے اور نواب گرمیوں کا موسم سری نگر میں گزارا کرتے تھے، جہاں انہیں عیاشی اور تفریح کا سارا سامان مل جاتا تھا۔ یہ لڑکی اسی سامان کا ایک حسین حصہ تھی۔ یہ آدمی کئی بار اس کے ہاں ٹھہرا تھا۔ وہ تو گناہوں کی دنیا کا انسان تھا جو دولت اور عورت سے دل بہلاتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اور تھا۔ لڑکی اس غلیظ ماحول سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ تھامنے اور پناہ دینے والا کوئی نہ تھا، سب بھیڑیے تھے۔ جب کشمیر جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تو سری نگر اجڑ گیا۔ غیر ملکی شہزادے، راجے مہاراجے اور نواب بھاگ گئے اور ان کی جگہ فوجی افسر آ گئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو زر خرید لونڈی بنا لیا۔ جب یہ آدمی اس لڑکی سے آخری بار ملا تو وہ بہت روئی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے چلے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اسے وہ ساتھ نہیں لا سکا تھا۔ اس آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب ان سے اور اس پیشے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہا ہے۔ اس نے سب کو یقین دلایا کہ وہ کسی کی مخبری نہیں کرے گا اور کسی قسم کا دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے جب میں وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ وہ اب اسمگلنگ کی آخری واردات کرنا چاہتا تھا جو سب سے زیادہ مشکل تھی، بلکہ یہ زندگی اور موت کی واردات تھی، اور واردات یہ تھی کہ اسے سری نگر سے اس لڑکی کو اسمگل کر کے لانا تھا۔ سرحد سے سری نگر تک کا علاقہ جنگی زد میں تھا۔ ہر ٹیکری پر اور ہر وادی میں ڈوگرا فوجیں پھیلی ہوئی تھیں اور لڑاکا ہوائی جہاز اندھا دھند مشین گن فائرنگ کر رہے تھے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی اسے سری نگر میں ملے گی یا نہیں۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی پروگرام طے نہیں کیا تھا، نہ اس لڑکی کو علم تھا کہ یہ آدمی اسے لینے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس فیصلے سے کہ وہ ان سے الگ ہو رہا ہے آگاہ کر کے بے شک یہ یقین دلایا تھا کہ شریفانہ زندگی میں جا کر وہ انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر بھی اس کے ساتھیوں نے اس گاؤں سے اڈہ ہٹا دیا اور کسی دوسری جگہ چلے گئے جس کا اسے کوئی علم نہ تھا، نہ اسے اب ان کے اڈوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے اس کا حصہ دے دیا تھا۔ یہ حصہ سونے کے زیورات اور نقدی کی صورت میں تھا۔ اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد وہ اسی اجڑے ہوئے گاؤں میں رہا۔ پاکستان میں اسے کوئی ایسا آدمی یا ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ زیورات اور رقم چھوڑ کر سری نگر جائے۔ اس کے ہم پیشہ تو کئی لوگ تھے، لیکن اعتماد کے قابل کوئی نہ تھا۔ گاؤں میں صرف یہ مولوی تھا۔ وہ مسجد میں جا کر مولوی سے ملا۔ مولوی اسے نہیں جانتا تھا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ مولوی سے کہے گا کہ وہ کشمیر سے بھاگ کر آیا ہے اور اب بیوی کو لانے لے جا رہا ہے، اس لیے یہ زیورات اور نقدی امانت رکھ لے۔ مگر مسجد میں بیٹھ کر اس سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ وہ ایک بہت خطرناک مہم پر جا رہا تھا۔ یہ مہم گناہ کی نہیں، نیکی کی تھی۔ اس نے مسجد میں جا کر محسوس کیا کہ اسے خدا کی مدد کی شدید ضرورت ہے، جس کے لیے مولوی صاحب سے دعا کرانا ضروری ہے۔ اس پر مسجد کا تقدس ایسا طاری ہوا کہ اس نے مولوی کو بتا دیا کہ وہ کل تک اسمگلر تھا، اب توبہ کر چکا ہے۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ اس توبہ کے بعد وہ جان پر کھیل کر ایک اور نیکی کرنا چاہتا ہے، اور نیکی یہ ہے کہ وہ سری نگر سے ایک مسلمان لڑکی کو گناہوں کے پیشے سے نکال کر شریفانہ زندگی میں لانے لے جا رہا ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے دعا کرانی ہے۔ پھر اس نے اصل مدعا اور اصل مقصد بھی بیان کیا۔ زیورات اور نقدی مولوی کے سامنے رکھ کر کہا کہ میں یہ امانت چھوڑ چلا ہوں، اگر زندہ واپس آ گیا تو لے لوں گا، اور اگر 3 مہینے تک نہ آیا تو اسے چاہے اللہ کا مال سمجھیں چاہے اپنا، میں آپ کو یہ امانت بخش دیتا ہوں۔ مولوی نے امانت سنبھال لی اور کہا کہ میرا خدا سچا اور میرا علم سچا ہے، تم واپس آؤ گے اور یہ امانت اسی طرح اٹھا کے لے جاؤ گے جس طرح چھوڑ چلے ہو۔ وہ کم و بیش 1 لاکھ روپے کے زیورات اور نقدی مولوی کے پاس چھوڑ کر چل پڑا۔ اس کے پاس ایک ریوالور، 24 گولیاں اور ایک خنجر تھا۔
पहाड़ी फूल बलैयों से वो अच्छी तरह वाकिफ था, मगर सारे इलाके में बिखरी हुई फौजों और मोर्चों में से गुजरकर श्रीनगर तक पहुंचना नामुमकिन नजर आता था। वो चलता चला गया और दूर का चक्कर काट कर नवे रोज श्रीनगर वाली सड़क पर जा पहुंचा। पाप प्यादा अपने दोस्त स्मगलरों के अड्डे पर गया। उसने अपने साथियों को माल का झांसा देकर श्रीनगर तक पहुंचने के लिए मदद मांगी, जो उसे दे दी गई। श्रीनगर पहुंचते ही वो इस लड़की के घर पहुंचा। दिन का वक्त था, वो सोई हुई थी। उसने उसे जगाया और कहा कि वो इसे लेने आया है। इस लड़की के 2 नौकर थे और दोनों मुसलमान थे। उसने एक नौकर के कपड़े पहन लिए और मुंह सर फटे पुराने कंबल में छुपा लिया। रात के वक्त बाहर घूमना फिरना खतरे से खाली न था, क्योंकि जंग की वजह से रात को बाहर घूमने वाले शहरियों को डोगरा फौजी रोकते और पूछगछ करते थे। वो उसी वक्त निकल खड़े हुए और शाम का अंधेरा गहरा होने तक श्रीनगर से बहुत दूर निकल गए। श्रीनगर से सरहद तक वो जिस तरह इस लड़की को साथ लाया, वो एक लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि वो इसे निकाल लाया। आधे से ज़्यादा रास्ता वो इसे कंधों पर उठाकर लाया था। रात का वक्त था जब वो गांव में दाखिल हुए। गांव बदस्तूर उजड़ा हुआ था। सरहद के साथ साथ ऐसे सारे गांव उजड़ गए थे, क्योंकि दुश्मन के हवाई जहाज़ मालूम नहीं किस शक की बिना पर किसी न किसी गांव पर रॉकेट या मशीन गन से फायर कर जाते थे। सुबह हुई तो वो अकीदतमंदी से मौलवी से जा मिला। मौलवी ने पहला काम ये किया कि अमानत उसके आगे रख दी। उसने मौलवी से कहा, किबला, ये अभी अपने पास रखें, मैं आपके पास एक और अमानत छोड़े जा रहा हूँ, और ये अमानत वही है जिसे मैं जहन्नम से निकाल कर लाया हूँ। उसका इरादा ये था कि कहीं कारोबार का बंदोबस्त हो जाए और कहीं ठिकाना बन जाए तो इस लड़की को अपने साथ ले जाए। इसके दोस्त आशना तो बहुत थे, लेकिन अब वो बाइज्जत शहरी की तरह नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता था। उसने लड़की को वीरान गांव के इसी मकान में छोड़ा और मौलवी से कहा कि वो रात मकान में सोया करे। मौलवी ने ये अमानत भी कबूल कर ली और वो रावलपिंडी चला गया। रावलपिंडी में उसका हल्का खासा वसी था। उसने कारोबारी दोस्तों से मिलकर एक कारोबार का बंदोबस्त कर लिया, मकान भी ले लिया और लड़की को लाने के लिए चला गया। इन इंतज़ामात में उसे 10 रोज़ लग गए। जब वो गांव पहुंचा तो वहां एक इनकलाब आ चुका था। लड़की बहुत परेशान थी और कुछ डरी सहमी हुई थी। उसने इस आदमी को 10 दिनों की रुदात यूँ सुनाई। किस्सा यूँ हुआ कि जिस रोज़ ये आदमी रावलपिंडी चला गया, उस रात मौलवी उसके घर आया। लड़की को मालूम था कि रात मौलवी मकान में उसकी हिफाजत के लिए सोएगा। मौलवी सर झुकाए हुए दूसरे कमरे में चला गया। लड़की पर्दानशीन नहीं थी, वो भी इसी कमरे में चली गई। लड़की के बयान के मुताबिक मौलवी ने उसे देखा तो थोड़ी देर उसे देखता ही रहा। लड़की ने ये पूछकर उसे चौंका दिया कि क्या आप इस कमरे में सोएंगे? हाँ, तुम दूसरे कमरे में सो जाना और डरना नहीं, मौलवी ने जवाब दिया। थोड़ी देर मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारे सामने 2-4 बातें करना चाहता हूँ। लड़की दूसरी चारपाई पर बैठ गई। कमरे में लालटेन जल रही थी। मौलवी ने एक बात शुरू कर दिया जिसका लुबे-लुबाब ये था कि खुदा ने औरत को प्यार और पाकीज़गी का मुजस्समा बनाकर ज़मीन पर उतारा था, लेकिन खुदा के बंदों ने इस मुजस्समे को खिलौना बनाकर उसे नापाक कर दिया है। खुदा ने तुम्हारी निजात के लिए एक फरिश्ता उतारा है जो तुम्हें गुनाहों के दोज़ख से निकाल लाया है। अब तुम खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर इल्तिजा करो कि उसकी ज़ात तुम्हें इस जहन्नम से बचाए रखे। फिर मौलवी ने उसे सोमो सलात के फ़ज़ाइल बताए और एक वजीफ़ा भी बताया कि ये 100 लाख बार 1.25 लाख बार पढ़ो, खुदा तुम्हें सदा पाक रखेगा। लड़की को मौलवी की बातें बहुत अच्छी लगीं और उसे यूँ लगने लगा जैसे वो एक पाक साफ लड़की है और इस मुक़द्दस इंसान ने उसे ग़लाज़त से निकाल लिया है। वो रात बहुत देर तक उससे बातें पूछती और सुनती रही। दूसरे दिन मौलवी इसे मस्जिद में ले गया और इससे अपने मखसूस तरीके से तौबा कराई, फिर इसे घर ले गया। अब की लड़की उसके सामने बहुत करीब होकर बैठी और उसके साथ बातें करती रही। रात को भी बातों का सिलसिला चलता रहा। अगला दिन भी इसी तरह गुजरा। फिर एक और रात आई और बातें सुनते सुनते लड़की इसी कमरे में सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि मौलवी उसकी चारपाई के पास फर्श पर बैठा था।
لالٹین جل رہی تھی۔ مولوی کا ایک ہاتھ لڑکی کے بالوں پر تھا اور دوسرا ہاتھ لڑکی کے ہاتھ پر پھیر رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ لڑکی کی آنکھ کھل گئی ہے تو وہ گھبرا گیا اور چونک کر دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اچھا ہوا کہ لڑکی نے مولوی کو آنکھ کھلتے ہی پہچان لیا، ورنہ ڈر کے مارے اس کی چیخیں نکل جاتی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور احترام سے مولوی سے کہا کہ چارپائی پر بیٹھ جائیں۔ وہ کوئی سیدھی سادی بدھو سی لڑکی تو نہیں تھی کہ یہ بھی نہ سمجھ سکتی کہ مولوی اس کے پاس کیوں آ بیٹھا تھا۔ اس لڑکی نے حسن کے طلسم سے پتھر دل مردوں کو انگلیوں پر نچایا تھا۔ وہ مرد کی کمزوریوں کو اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھی وہ مولوی کا احترام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ایسے پیار بھرے انداز سے باتیں کی کہ مولوی کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ذرا دیر بعد آہ بھر کر بولا، لڑکی تم بہت خوبصورت ہو، اور وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے رات دوسرے کمرے میں گزاری۔ دن کے وقت وہ لڑکی سے جھینپتا رہا، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا، باتیں بھی کی، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا دماغ حاضر نہیں۔ لڑکی آخر طوائف تھی، مردوں کی دکھتی رگوں کو سمجھتی تھی۔ اس نے بڑے پیارے لہجے میں مولوی سے کہہ دیا، گھبرائیے نہیں، میرے پاس بیٹھ کر بات کریں، میں آپ سے ڈرتی نہیں۔ عورت کو صرف ایک ڈر ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرد عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں اپنی عزت نیلام کر چکی ہوں۔ مولوی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکی کی بے باکی نے اسے حوصلہ دیا اور وہ ایسے لہجے میں بولا جس میں درد تھا اور شکست۔ کہنے لگا، میری پوری بات سنو گی لڑکی؟ سن کر میرے منہ پر تھوک دینا، میں گناہ گار ہوں۔ زندگی میں تم پہلی عورت ذات ہو جسے چھوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں میں نے کس نیت سے چھوا تھا۔ میں زہد اور پارسائی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ہوں۔ کل مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں پارسا انسان نہیں، صرف انسان ہوں۔ میں نے یہ گناہ کیوں کیا؟ لڑکی نے بتایا کہ اس کی آواز رند گئی۔ ہلکی سی ہچکی لے کر کہنے لگا، میں نے ماں نہیں دیکھی، میری کوئی بہن نہیں تھی، خالہ اور پھوپھی بھی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، کسی عورت کے ہاتھوں نے مجھے اٹھایا نہیں، سینے سے نہیں لگایا، مجھے چھوا نہیں، اور باپ نے مجھے عورت سے ڈرائے رکھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مرد عورت کے سائے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے وظائف سکھائے، مجھ سے بچپن میں چلے کٹوائے اور وہ تعویذ یاد کرائے جو لوہے کو سونا بنا دیتے ہیں، اور جن سے انسان صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنوں کا بھی امام بن جاتا ہے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر گہری آہ بھری اور بولا، ہاں لڑکی، میں گناہ گار ہوں۔ تمہارے جسم کو چھو کر میں پارسا اور زاہد نہیں رہا، مگر میری بات سن لو، میں ایک مدت سے یہ وظیفے پڑھ رہا ہوں، چلے کاٹ رہا ہوں، دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، اور ان وظیفوں اور چلوں کی شرط یہ ہے کہ عورت کا سایہ بھی نہ پڑے، مگر میں نے تمہارا سایہ اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ کل رات جب تم سو گئی تھیں تو میں نے تمہارے بھولے بھالے چہرے کو دیکھا تو مجھے ایک دودھ پیتی بچی نظر آئی، ایسی بچی جس میں مجھے ماں، بہن اور وہ عورت نظر آئی جسے مجھے باپ ہمیشہ ڈراتا بھی رہا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ عورت پاکیزگی اور پیار کا مجسمہ ہوتی ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے، ہاتھوں سے آنسو پوچھ کر کہنے لگا، میں گمراہ ہو گیا ہوں لڑکی، تمہارے اتنے پیارے پیارے باریک باریک بالوں نے وہ مضبوط زنجیریں توڑ ڈالی ہیں جن میں مجھے باپ نے باندھ دیا تھا۔ تم جاگ اٹھیں تو میں کمرے سے نکل گیا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا ہوں، نہیں، میں مسجد میں چلا گیا تھا۔ پھر یہی کچھ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی۔ عادت کے مطابق میں نے وضو کیا اور اذان دی، پھر میں نے بڑی مشکل سے اذان پوری کی، منہ سے الفاظ نکلتے ہی نہیں تھے۔ پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور سچے خدا کو سامنے رکھ کر نماز جو پڑھی تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ لڑکی نے سنایا کہ وہ بہت دیر تک ایسی ہی الجھی اور اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا رہا اور پھر سر جھکا کر آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ مختصر یہ کہ وہ بھٹک گیا تھا۔ 2 روز بعد پتہ چلا کہ لوہے کو سونا بنانے والا جو وظیفہ وہ پڑھ رہا تھا اس نے ترک کر دیا ہے اور اب اس کی عبادت نماز اور تلاوت تک رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اب لڑکی کے بہت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکی اس سے ذرا گھبرانے لگی۔
اس آدمی کے واپس آنے سے 2 روز پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت مولوی نے لڑکی کے ہاتھ پکڑ لیے اور بے اختیار ہو کر ہاتھوں کو چومنے لگا۔ پھر لڑکی کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک کر سر اس کی گود میں رکھ کر ہچکیاں لے لے کے رونے لگا۔ لڑکی چارپائی پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پاؤں فرش پر تھے۔ مولوی نے اس کے دونوں پاؤں یکایک پکڑ لیے اور رو رو کر کہنے لگا، جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے، لڑکی مت ڈرو، مجھے اپنی ماں کے قدم چومنے دو، مجھے جہنم سے نکالو لڑکی، مجھے جنت دیکھ لینے دو۔ لڑکی بہت گھبرائی۔ اگر مولوی اس پر نیت خراب کر چکا ہوتا تو لڑکی شاید ڈر کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی، مگر مولوی پر کوئی ایسا جنون طاری تھا جسے لڑکی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ مولوی نے کوئی نازیبا حرکت نہ کی۔ لڑکی کو یہ یقین ضرور ہو گیا تھا کہ مولوی کی نیت عام مردوں والی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد گریہ وزاری کرنے کے بعد وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے دن وہ لڑکی کے سامنے آ بیٹھا اور اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ کبھی مسکرا دیتا، کبھی اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ لڑکی کو اس کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس نے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، مگر یہ مرد اس کے لیے بدرو بن گیا تھا۔ اسی شام میرا دوست گاؤں پہنچ گیا۔ لڑکی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اسے مولوی کے متعلق ساری بات کہہ سنائی۔ وہ ہنس پڑا اور کہا کہ ہم صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ رات کے وقت وہ مسجد میں گیا۔ مولوی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس آدمی نے مولوی سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا، صرف اتنا کہا کہ مولوی صاحب، آپ سے امانت اور اجازت لینے آیا ہوں۔ مولوی مسجد کے کونے سے زیورات اور نقدی اٹھا لایا اور اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تم یہ امانت لے جا سکتے ہو، دوسری نہیں۔ میرے دوست کو لڑکی ساری بات سنا چکی تھی۔ اس نے مولوی کو ٹالنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کیں اور وہاں سے اٹھایا۔ اس نے مولوی کی ذہنی حالت کا اندازہ کر لیا تھا۔ صبح سویرے وہ لڑکی کو ساتھ لے کر باہر نکلا تو دیکھا کہ مولوی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی جو اس نے شاید کسی اجڑے ہوئے گھر سے اٹھا لی تھی۔ مولوی کی آنکھیں لال سرخ تھیں، سر ڈول رہا تھا، وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر جو کشمکش تھی اس کی شدت اس کے چہرے اور انداز سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کلاڑی تان کر بدمست شرابی کی طرح کہا، تم اسے لے جا نہیں سکتے، یہ تمہاری امانت نہیں، یہ خدا کی امانت ہے۔ میرے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مولوی اب اپنے آپ میں نہیں تھا۔ وہ سمجھنے کی حدود سے باہر چلا گیا تھا۔ کلاڑی اوپر کر کے آگے آ گیا۔ اس وقت میرے دوست نے سوچا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اس نے ریوالور نکال لیا اور ہوا میں ایک گولی فائر کر کے کہا، مولوی صاحب، آپ کے قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں گولی کی آواز سننے والا کوئی نہیں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ چلاؤ گولی، مولوی نے کہا، میرے سینے میں مارو، میں مروں گا اور ماروں گا۔ میرا دوست اسے قتل کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی دماغی حالت بگڑ چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مولوی کو سنبھال لے گا۔ اتنے میں مولوی نے آگے کو جس لگا کر کلاڑی کا وار کیا۔ لڑکی پیچھے تھی، وہ دوڑ کر اندر چلی گئی۔ میرا دوست پھرتیلا تھا، وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ کلاڑی دیوار میں لگی، دیوار مٹی کے لیپ والی تھی، کلاڑی لیپ میں اتر گئی۔ میرے دوست نے پہلو سے مولوی کی کنپٹی پر پوری طاقت سے گھسا مارا۔ مولوی لڑکھڑا کر پرے کو گرنے لگا۔ میرے دوست نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی اور اچھل کر اس کے پہلو میں ٹھڈا مارا۔ مولوی کے ہاتھ سے کلاڑی گر پڑی۔ وہ پھرتی سے اٹھا، لیکن میرے دوست نے اسے اسی کنپٹی پر ایک اور گھوسا مارا جس سے مولوی کا سر ڈولا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور پھر ایک پہلو کے بل گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کنپٹی کی ضرب اتنی جلدی ہوش میں نہیں آنے دیتی۔ میرا دوست لڑکی کو ساتھ لیے چل پڑا۔ وہ بہت تیز تیز چلنے لگا۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب وہ گجرات بسوں کے اڈے پر پہنچا۔ وہ بس میں سوار ہونے لگا تو میرے دوست نے مولوی کو دیکھا۔ وہ بس کی طرف آ رہا تھا لیکن ابھی دور تھا۔ بس تک پہنچتے بس چل پڑی۔ راولپنڈی آ کر میرے دوست نے اس لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی اور کاروبار شروع کر دیا۔ کوئی 3 مہینے بعد اس نے مولوی کو اس حالت میں راولپنڈی میں دیکھا جس میں اسے میں نے دیکھا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے میرے دوست کو شاید پہچان لیا تھا۔ اس نے زور سے کہا لگایا اور پھر بالکل سنجیدہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا دوست آگے نکل گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا تو دیکھا
کہ مولوی اس کے پیچھے 25-30 قدم کے فاصلے پر آ رہا تھا۔ میرا دوست رک گیا اور مولوی اس کے پاس آن رکا۔ وہ سنجیدہ تھا، چپ تھا اور ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دوست اندر چلا گیا، اپنی بیوی کو بتایا تو وہ باہر نکل آئی۔ مولوی نے اسے دیکھا تو اسی طرح چپ چاپ سنجیدہ آگے بڑھا، لڑکی کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا، اس کے پاؤں چھوئے اور اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ایک روز پھر وہ میرے دوست کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچا۔ لڑکی باہر نکلی، مولوی نے اس کے پاؤں چھوئے، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھتا رہا اور چلا گیا۔ 15-20 روز بعد وہ ایک جگہ میرے دوست کے آمنے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا لگایا، لیکن اس کے پیچھے جانے کی بجائے دوسری طرف چلا گیا۔ اس کا پاگل پن بڑھتا جا رہا تھا، پھر وہ گھر تک کبھی نہ آیا۔ یہ کہانی سننے کے کوئی 1 مہینے بعد محض اتفاق کی بات ہے کہ میں ٹانگے پر کچہری کی طرف سے چک لالہ کی طرف جا رہا تھا کہ پل پر کئی لوگوں کو کھڑے دیکھا۔ وہ نیچے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ٹانگا رکوایا، اتر کر نیچے دیکھا، نیچے بھی کئی آدمی کھڑے تھے۔ مجھے نالے کے کنارے ایک لاش پڑی نظر آئی۔ پل بہت اونچا تھا، میں نے لاش کو اتنی بلندی سے پہچان لیا، پھر بھی میں دوڑتا ہوا نیچے گیا اور لاش کو اچھی طرح دیکھا۔ وہ مولوی کی لاش تھی۔ ایک تھانے دار اور 2 سپاہی پاس کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ یہ ایک پاگل تھا، کوئی 2 گھنٹے گزرے، اس نے پل سے سر کے بل چھلانگ لگا دی تھی، مر گیا ہے۔ میں نے شام کو اپنے دوست اور اس کی بیوی کو جا کر بتایا تو بیوی کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگی وہ پاگل تھا، بدنیت نہیں تھا۔ اس حادثے کے 15 سال بعد میرا دوست انتڑیوں کی کسی بیماری سے مر گیا اور 2-3 مہینے گزرے، اس کی بیوی بھی مر گئی ہے۔ ایک تو خاوند کا صدمہ اسے لے ڈوبا، دوسرے یہ دکھ کہ اس کے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا اور دوسرا 3 مہینے کا ہو کے مر گیا تھا۔ میں نے بیوی کو خاوند کے پہلو میں دفن کرایا تھا۔ مولوی کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ کہاں دفن ہوا تھا۔